نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور تم قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو خیر بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، پاؤ گے تم اسے اللہ کے ہاں، یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں ان کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ طریقہ ہے اور یہ انداز ہے کہ مختلف موضوعات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق اصلاح کے ساتھ ہوتا ہے۔ مفسرین کرام کے ہاں انہیں امور مصلحہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان ان چیزوں کو اختیار کر لے تو دشمنوں کی شرارتوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ پکا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم قرآن مجید میں دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مخالفین کی دشمنیوں کا ذکر کیا تو چلتے چلتے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ضرور ذکر فرمائیں جس سے ان کی ساری سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے بالکل آخر میں فرمایا، اے لوگوں، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اذًا کثیرا۔ اے ایمان والوں، تمہیں اہل کتاب سے اور ان مشرکین سے بڑی تکلیفیں پہنچیں گی، یہ تکلیف تمہیں پہنچاتے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے تمہیں، لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو، تقوی کی زندگی اختیار کرو تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دوسری جگہ فرمایا ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی، کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اب ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تم سے حسد رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں، بے جائے اعتراض کرتے ہیں، ہم تمہیں اجازت نہیں دے رہے کہ تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، کبھی تم ان کو معاف کرو، درگزر کرو، وقت آ جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا، بدلے بھی لے لیں گے ان سے، لیکن اس وقت تک تم کیا کرو؟ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لو۔
جتنا تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنی ان کی سازشیں خود بخود ناکام اور برباد ہوتی چلی جائیں گی۔ نہ ان کی طاقتیں کام آئیں گی اور نہ ان کا اسلحہ کام آئے گا۔ جس کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہوگا؟ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اور اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ انسان پابندی کے ساتھ پڑھے، ہمیشہ پڑھے، باجماعت پڑھے، تمام آداب کا خیال رکھ کے پڑھے، اور جہاں تک اس کی طاقت اور قدرت ہے وہاں پر نماز والے نظام کو نافذ کرے۔ یہ ساری چیزیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کے اندر موجود ہیں۔ اقامہ یقیم، اقامہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، کہ اس نظام کو ہر جگہ کھڑا کر دو۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ اس کی زندگی سے نماز رہے۔ جتنا تعلق انسان کا اللہ سے نماز کے ذریعے جڑتا ہے، کسی چیز کے ذریعے نہیں جڑتا، کسی چیز کے ذریعے نہیں جڑتا۔ تھوڑی ہی دیر میں انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اللہ سے مانگ کے چلا جاتا ہے۔ اور پھر نماز میں سے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب انسان اپنے رب کے تب ہوتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قرب اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو نماز کے بغیر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا جس کی نماز سیدھی اس کا سارا کچھ سیدھا، جس کی نماز سیدھی نہیں، درست نہیں، اس کے باقی کام بھی درست نہیں ہو سکتے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دوسری چیز ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے خود بھی اس میں محنت کی، لیکن اللہ نے محنت کے نتیجے میں نہیں اپنے فضل سے تمہیں دیا ہے۔ فرمایا کہ اس کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارے اندر صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی آئے گی، اس سے بھی انسان کا اندر صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے کے آغاز میں سورہ توبہ کی آخری آیات میں فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، میرے حبیب آپ ان کے مالوں سے کچھ لے لیں، اس سے ان کا اندر پاک ہوگا اور تزکیہ ہو جائے گا، ان کے مال پاک صاف ہو جائیں گے، ان کا اندر پاک صاف ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے صرف مال ہی نہیں پاک ہوتا، انسان کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی یہ بات کہ 2 بیماریاں انسان میں ایسی ہیں جو انسان کو بڑی بڑی بھلائیوں سے محروم کر دیا کرتی ہیں، محروم ہو جاتا ہے انسان۔ ایک ہے حب جاہ، مقام اور مرتبہ کی محبت، میرا عہدہ، میری عزت، میری شرافت، میں بڑا، میں ایسا، اس کے لیے کتنے جتن کرتا ہے انسان،
میں اوپر سے اوپر والے عہدے میں چلا جاؤں، اور اوپر چلا جاؤں، اور اوپر چلا جاؤں۔ حب جاہ۔ اور دوسری چیز ہے حب مال، کہ مال کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو یوں سمجھیے کہ اندھا کر دیتی ہے۔ پھر انسان دیکھتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، چاہے فرائض جاتے جائیں۔ پھر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، بس وہ اسی میں ہے کہ مجھے مال ملنا چاہیے۔ انہی دو خرابیوں نے اہل کتاب کو خراب کیا اور برباد کیا۔ حب جاہ اور حب مال نے ان کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات پر ایمان لانے سے محروم رکھا۔ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، کیونکہ نماز کا جو پابند آدمی ہے حب جاہ کی بیماری اس سے نکل جاتی ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، حب مال کی بیماری نکل جاتی ہے اس سے۔ یہ علاج ہے انسان کی روحانی بیماریوں کا، انسان کی روحانی بیماریوں کا۔ اور تیسری چیز فرمائی وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، جو خیر بھی تم آگے بھیجو گے، جو نیکی بھی تم آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں تم اسے پالو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی نیکی کرے اور قبولیت کی شرطیں اس میں پوری ہوں اور قیامت والے دن انسان کو اس کا اجر نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ انسان نیکی آگے بھیجے صحیح، وہاں پہنچے صحیح، یہیں کی یہیں رہ جائے اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جو مال یہاں چھوڑ گیا وہ یہیں کا یہیں ہے، جو دولت ادھر چھوڑی وہ تو ادھر کی ہے، عزت یہیں کی، شہرت یہیں کی، حب مال جاہ سب یہیں رہ جائے گا۔ جو نیکی وہاں آگے بھیجے گا، فرمایا کہ پکی بات ہے، ہمارا وعدہ ہے تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے ہاں اسے پالو، وہ تمہیں ملے گی۔ جو مال تم اللہ کے راستے میں دے گئے، اللہ کے ہاں ضرور اس کا اجر پاؤ گے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، دنیا والے یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، کیا چھوڑا ہے اس نے، کتنی دولت ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے، ڈالر کتنے ہیں، سونا کتنا ہے، وہ اس چیز کی فکر میں ہوتے ہیں، اولاد کتنی ہے۔ لیکن ملائکہ اور آخرت والے پوچھ رہے ہوتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے آگے کیا بھیجا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے آگے کیا لے کے آیا ہے، آگے کیا اس نے بھیجا ہے۔ جو نیکی انسان کرے وہ آخرت کے میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، آخرت کے بینک میں جمع ہو جاتی ہے، وہاں جا کے پائے گا۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو آخرت کے خزانے میں جمع کرانا ہے، جمع کرانا ہے۔ یہاں کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی اور کسی کام نہیں آنی۔ اور انسان جس چیز کو چاہے کہ میں اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤں، لے جا سکتا ہے۔ مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، آ کے کہنے لگی کہ میں ایک مکان کی مالک ہوں اور میرا وارث تو ہے کوئی نہیں، پیچھے تو میں مکان کا کیا کروں، میں تو مرنے والی ہوں، قبر میں میری ٹانگیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ قبر میں لے جا، اپنی کوٹھی کو قبر میں اپنے ساتھ لے جا،
کہنے لگی یہ ہے میں اپنی کوٹھی قبر میں کیسے ساتھ لے کے جاؤں؟ یہاں تو ہر ایک خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی کفن، جیبیں بھی کوئی نہیں اس میں۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ تجھے قبر میں عطا فرما دیں گے۔ یہ وہاں پر لے جانے کا طریقہ، جو چیز انسان لے جانا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ کے راستے میں دے دے، مل جائے گی وہاں پر۔ وہ حدیث ہے نا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے ہاں ایک بکری ذبح کی گئی اور ساری تقسیم کر دی گئی، اس کا ایک حصہ باقی رکھا۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات جب تشریف لائے تو بتلایا گیا کہ باقی تو ختم ہو گئی، ہم نے تقسیم کر دی، اتنی باقی بچی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو تم نے دی ہے وہ بچی ہوئی ہے، یہ ختم ہو گئی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ہے نا وہ باقی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، فرمایا کہ نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں اس کا ثواب جو ہے تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے، وہ جا کر تم پاؤ گے وہاں پر۔ بظاہر تو انسان یہاں نیکی کر کے فارغ ہو جاتا ہے، وہ نیکی ختم نہیں ہوتی۔ تم نے نیکی کا اختتام ضرور کر دیا، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہوگی۔ سورہ زلزال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تم خیر کرو گے وہ بھی لائی جائے گی، اسے تم دیکھو گے۔ ایک ذرے کے برابر تم نے برائی کی وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے لائی جائے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر انسان کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوا اَتَيْنَا بِهَا، اسے بھی لائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اس کا بھی حساب کر کے پورا پورا اجر دیں گے اس کا بھی۔ صرف کیا ہے؟ خزانہ آخرت میں جمع کرانا ہے، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا ہے۔ تو آخرت کے اکاؤنٹ میں وہی نیکی جمع ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق کی جائے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کام نہ ہو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور جو کام اس کے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ دنیا کا شوشا ہے چند دن کا، بدعات جتنی مرضی کر لو اس کے ثواب تھوڑا ہونا ہے۔ پوری پوری رات لگے رہو، بدعات کرتے رہو، اپنے آپ کو خوش کرتے رہو، لوگوں کو خوش کرتے رہو، ملے گا کچھ نہیں آخرت میں۔ الٹا گردن پکڑی جائے گی کہ کیا یہ میرے نبی کا طریقہ تھا جو تم نے اختیار کیا ہے؟ وہ تو میری چاہت ہے نا کہ میں اس طریقے سے ایک چیز منا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات اور آپ کے صحابہ نے تو وہ چیز نہیں منائی۔ تو آخرت کے خزانے میں جمع کرانے کی شرائط بھی پوری کرنا ہوگی۔ جب پوری کریں گے تو اللہ کا وعدہ پورا ہے، پورا ہوگا۔ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں جا کر تم پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کوئی چھوٹی اور بڑی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ تو یہ اصلاحی چیزیں اللہ نے ذکر کی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور آخرت کے خزانے میں اپنی نیکیوں کا جمع کرانا۔ فرمایا اس پر کاربند ہو جاؤ، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ پھر جب جہاد کا حکم آئے گا تو اس پر بھی آسانی سے تم عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اصلاحی امور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔